بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز جمعہ کے دن ادا کی جائے گی. اس کے سلسلے میں انشاءاللہ کن کن مسجدوں میں نماز ہوگی اس سلسلے میں اتوار کے دن انشاءاللہ آپ تک یہ اعلان پہنچ جائے گا. بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سبوں کے لیے مبارک فرمائیں اور اس کے اندر ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جنازہ بھی تیار ہے، اس لیے میں مختصراً 2-3 باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر جو دن ہے جس کے اندر عبادت کیا جائے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. حدیث پاک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جو بھی اچھا کام، نیک کام اور صالح عمل کیا جائے گا وہ دوسروں دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک اتنے محبوب نہیں ہو سکتے جتنا کہ ان دنوں میں محبوب ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کریں. اس کے اندر خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تکبیر کہنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے. تکبیر کی 2 قسمیں ہیں. ایک تکبیر مطلق یعنی جب سے چاند نظر آیا ہے اس وقت سے لے کر انشاءاللہ ایام تشریق کے آخر تک ہم کو پڑھنا ہے. گھروں میں ہو، بازاروں میں ہو، آپ اپنے مجموعے میں ہو، انفرادی طور پر ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ خود سے اللہ کی تکبیر بیان کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کے الفاظ جو ہیں بار بار بیان کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں اس کا. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر عبادت تو کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر تکبیر، زیادہ تر اللہ کی تعریف اور زیادہ تر اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حاجی حضرات مینا میں ٹھہرتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. الحج یوم عرفہ، اصل حج کیا ہے؟ عرفہ کا دن حج ہے. جو حضرات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہیں جا پائیں تب بھی عرفہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ کم نہیں ہوگی. عرفہ کے دن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن بیان فرمائی تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے میدان میں یہ پروانہ سنایا گیا اور یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کیا، اس کے اندر اور کوئی گنجائش نہیں ہے اور میں نے اسلام کے لیے اسلام کو دین بنا کر آپ سے راضی ہو گیا. یہ سب سے بڑا نسخہ تھا اور یہ سب سے بڑی خوشخبری تھی کہ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی. عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے کہ جس دن حاجی حضرات اپنے اس لباس میں جس کو ہم کفن کا لباس بھی کہا جا سکتا ہے کہ 2 چادریں پہن کر سفید چادروں کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بڑی دعا ہوا کرتی ہے. اصل جو دعا ہے عرفہ کے دن کی دعا ہوتی ہے. لوگ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اپنی گناہوں پر روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، بالکل اسی لباس کو پہن کر، کفن نما لباس. زبانیں الگ الگ مختلف ہوتی ہیں لیکن سب کی زبان سے ایک الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں اور اللہ کے حضور یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان حضرات کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے حضور میں دربار میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں پر رو رہے ہیں. آج کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے اتنا اور کسی دن ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت جتنے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو میرے دربار میں پراگندہ حال، پراگندے بال حاضر ہوئے ہیں، یہ بندے میری بڑائی بیان کرتے ہیں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. اس لیے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس دن بہت ذلیل ہوتا ہے.
اس لیے غیر حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سنت قرار دیا گیا. اگرچہ کہ کبھی کبھار چاند کے اور مطالعے کے اختلاف ہونے کی وجہ سے کبھی عرفہ کا دن آگے ہو جاتا ہے, کبھی پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن ہر گاؤں والے, ہر شہر والے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوگا اس دن وہ روزہ رکھیں گے. اس لیے کہ اس دن کے روزے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بھی اس دن کے اندر روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, ایک اگلے سال کے اور ایک پچھلے سال کے. کتنا بڑا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مستہ سنایا ہے. اسی لیے ان 10 دنوں کی بھی بڑی قیمت ہے. بعض ائمہ نے کہا کہ 9 دن کے بھی روزے رکھنا سنت ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء, محدثین, فقہاء کا معمول تھا کہ وہ باقاعدہ ذی الحجہ کی پہلے تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس دن جتنا بھی عمل کیا جائے, اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو موقع نصیب کیا ہے, جتنے لوگ اسی ماحول کے اندر 2-3 مہینوں کے اندر جتنے بھائی کتنی بہنیں ہم سے رخصت ہو گئی ہیں, نہ جانے ہماری موت کا وقت کب آئے گا. تو اللہ رب العزت نے ہماری مقدر میں جتنا وقت دیا ہے ہمارا طے ہو چکا ہے کب مرنا ہے, لیکن جو موقع بھی ملا ہے اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں, اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر روئیں اور خصوصاً نمازوں کا اہتمام کریں, نمازوں کی پابندی کریں. خصوصاً فجر کی نماز کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد بہت کم ہو رہی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ ایک طرف اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور آ کر اپنی گناہوں کو روئیں اور عبادت کے اندر زیادہ شوق پیدا کریں. اس لیے ان دنوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, تکبیر ہو, تحمید ہو, اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں. اور آخری بات میں آپ لوگوں سے یاد کروں گا کہ 10واں جو دن ہوتا ہے وہ جس کو یوم النحر کہا گیا. یوم النحر کا مطلب جس کے اندر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے. ہم کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کی قربانی دی تھی, اپنے خواہشات کی قربانی دی تھی, اللہ کے حضور اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی, اور ان قربانی سے راضی ہو کر اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سنت قرار دیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اندر طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے, دولت دیا ہے, اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آ جائیں, یعنی ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائیں. تو معلوم یہ ہوا قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب ترین عمل ہے کہ ہم یہ مال کو اللہ کے حضور پیش کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یا اللہ یہ مال جو تو نے دیا ہے ہم کو اس مال سے بڑی محبت نہیں ہے, ہم کو تیری محبت ہے اور تیرے قول کی محبت ہے, تو جس کی طرف دعوت دیتا اس کی محبت ہے, ہم اس کے حضور ہم پیش کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جس کو مال دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کیا جائے اور اس پر فخر و مباحات کیا جائے کہ میرا جانور اتنے کا, تمہارا جانور اتنے کا. اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذبح کیا ہوا گوشت نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ کو ذبح کیا ہوا خون نہیں پہنچتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا اخلاص پہنچتا ہے, آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. جس تقوی کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کے حضور قربانی دیں گے, چاہے جانور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, چاہے جانور ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو, اگر ہم اللہ کے حضور دیں گے اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو قبول فرمائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے اور جن کے پاس کی سہولت موجود ہے ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور چھوٹا سے ہی جانور ذبح کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے نذرانہ پیش کریں اور دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ اس ماحول کے اندر ہمارے جانوروں کا خون کا بہانا, ویسے بھی اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس ذبح کیے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس اخلاص کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے حضور جو ہے قربانی پیش کرنے والے بن جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی طرف سے ہمیشہ اعلانات کیے جاتے ہیں اور خصوصاً یہ جو ماحول ہے میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ جیسے لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے بڑا اس کا اہتمام کیا اور گھروں سے نہیں نکلے, یہ سمجھ لیجئے ہمارے عید کا ایام انہیں ایام میں آ رہے ہیں اور جو بچے بقیہ اوقات میں بڑے جلوس کی شکل میں ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے, یہ ماحول آپ کا نہیں ہے. اس لیے ہم قربانی کریں گے بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جانا اور شور و شرابہ کرنا یہ سب ابھی کے ماحول میں اجازت نہیں ہے اس کی. اگر کوئی یہ کرے گا پورے قوم پر اس کی مصیبت آئے گی.
اس لیے میں صاف لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرا پیغام اپنے گھروں تک پہنچائیے، جن گھروں میں قربانی ہوتی ہے ان گھروں میں بھی پہنچائیے۔ آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑے رشتے داروں کا انتظار کرنا، ادھر وہ آ جائے ادھر آ جائے، قربانی اس کا نام نہیں ہے۔ خفیہ طریقے پر آپ قربانی کیجیے، ماحول ہم کو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا الحمدللہ ہم نے قربانی کی اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور باقاعدہ اس کو لوگوں کے جلوس کے ساتھ ہم نے قربانیاں کی ہیں، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں جانوروں کو احترام کیا جائے، جانوروں کو سخت نہ ستایا جائے اور اپنے جانوروں کی جتنی حفاظت کرنی ہے وہ حفاظت کریں، لوگوں کو اس کے بارے میں خبر نہ کریں۔ اس ماحول کو ہمارے بچوں کو کہیں پر ایک جانور آ جاتا ہے پورے گاؤں میں اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا ہم کو احتراز کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے بازاروں میں کریں کون ہمارے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور فوٹو کا کھینچنا، پھر ان جانوروں کو کسی کو سوشل میڈیا کے اندر اس کو ڈالنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں اور آج کے ماحول میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم جامعہ مسجد کے منبروں سے محرابوں سے جو اعلان ہم کر رہے ہیں یہ پورے شہر تک آپ اس کو پہنچائیے، گھروں میں پہنچائیے اور کوئی ایسا واقعہ ہمارے اندر آنے نہ پائے جس کی وجہ سے اس طرح کی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے محلوں کے میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ محلے کے نوجوانوں کا کنٹرول کیجیے اور یہاں سے بچوں کو جانے نہ دیجیے۔ اور کوئی سائیکلوں پر اور اپنے موٹر سائیکل پر بچے جاتے ہیں آتے ہیں اور کہیں پر راستے پر کھڑا کر دیا، لوگوں کو آنے جانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب جانوروں کی قربانی ہوگی تو قربانی کے جو اس کے فضلات ہوتے ہیں، اس کے ہڈیاں ہوں، اس کے چمڑے ہوں یا اس کی پھینکنے کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت خود کریں، کہیں پر راستوں میں اس کو نہ ڈالیں۔ راستے پر پھینکیں گے تو آپ یہ قربانی کی سنت کرنے کے لیے جائیں گے، حرام کام کا مرتکب ہو جائیں گے۔ لوگوں کو ستانا، لوگوں کو تکلیف دینا اور اس طرح کی چیزوں کو پھینک کر اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کبھی اس طرح کی شکایتیں آتی نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر آئی بھی ہیں تو ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے اس کی طرف توجہ مبذول کروا دی ہے۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ قربانی آپ شوق سے کیجیے اور اخلاص کے ساتھ کیجیے، اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہم کو قربانی کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف انشاءاللہ نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح سے گوشت تقسیم کا دور بھی پوری حفاظت کے ساتھ کہ گوشت بھی نظر نہ آئے، ایسی حفاظت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو تقسیم کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جس طرح سے پہلے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ قربانی کریں گے، لیکن جو باتیں میں نے آج یہاں پر کہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے لیے قربانی کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ایام کے اندر نیک سے نیک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر و اذکار میں تکبیر اور تحمید کے اندر اپنے اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے وقت کو ضائع کرنے سے میری اور سب کی حفاظت کرے۔